فیروز جزا پیدا ہوئے، مظہر ذات خدا پیدا ہوئے۔ تو البتہ کہ حضرات محترم سرکار پیران پیر کی زندگی ایسی زندگی تھی، یوں ہی اچانک خلافت ملنے والی ذات کا نام پیران پیر نہیں ہے، اچانک ولایت کا دعویٰ کرنے والے کا نام پیران پیر نہیں ہے۔ ایک چیز یہاں ذہن میں رکھیے، مادر ذات ولی کا نام پیران پیر ہے، مگر ماں پیٹ ولی رہ کر بھی دنیا نے پیران پیر کو بھوکا رہتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماں پیٹ ولی رہ کر بھی دنیا نے پیران پیر کو پیٹ پر رسی باندھتے ہوئے دیکھا ہے بھوک کو برداشت کرنے کے لیے۔ ماں پیٹ ولی رہ کر بھی دنیا نے پیران پیر کو جڑی بوٹیاں کھا کر ہرے پتے کھا کر پیران پیر کو دنیا زندہ رہتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج ہم پیران پیر کی 11ویں کرتے ہیں اور کئی لوگ پیران پیر کی 11ویاں کرتے ہیں، اور آج چاند کی 10 تاریخ ہے، مغرب ہو جائے گی تو چاند کی 11 شروع ہو جائے گی۔ کئی گھروں میں پیران پیر کی 11ویں کی فاتحہ ہوتی ہے، مگر حضرات محترم میں نے ابھی کہا نا کہ ہمارے پاس صرف اثر رہ چکا ہے، نفر رہ چکا ہے، اثر ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے، دعویٰ رہ چکا ہے، حقیقت ہمارے پاس ختم ہو چکی ہے۔ آج ہم پیران پیر کو تو مانتے ہیں مگر پیران پیر کی کوئی نہیں مانتا۔ غوث اعظم کو تو مانتے ہیں مگر غوث اعظم کی کوئی نہیں مانتا۔ تو آج کے زمانے میں غوث اعظم کے ساتھ غوث اعظم کی بھی ماننا بہت ضروری ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ ہم صرف ولی کو نہ مانیں بلکہ ولی کی بات کو بھی مانیں۔ آج ہم ایسے خطرناک اور ایسے کمزور حالات پہ چل رہے ہیں کہ آج ہمارے لیے اسلاف کی تعلیمات پہ عمل کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے، اپنے بزرگوں کے طریقوں پر چلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے، اور یہ اللہ کے طریقے کو اپنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ ان کے جیسے دنیا میں ثابت قدم رہنے کے لیے ان کی زندگیوں کو دیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کرنے سے پہلے ان کی زندگی کو دیکھیے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، کیسی زندگی تھی۔ آپ ان کے والد کو دیکھیے کہ والد کی شادی کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ ایک معمولی سیب کی قیمت ادا کرنے کے لیے کئی مہینوں تک بعد میں آپ نے مزدوری کی، کئی مہینوں تک آپ نے مزدوری کی، اور جب شادی کا وقت آیا تو باپ کے مالک عبداللہ سوئی پیران پیر کے والد سے کیا کہتے ہیں کہ سیب کی پوری قیمت اگر ادا کرنا ہے تو میری ایک بیٹی ہے جو زبان سے گونگی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، ایسی بچی سے شادی کرنا ہوگا تو تمہارے لیے بغیر اجازت جو تم سیب کھائے تھے وہ مکمل سیب حلال ہو جائے گا۔ تو سرکار پیران پیر کے والد صاحب صرف ایک سیب کو حلال کرنے کے لیے اپنے نفس کو مار کر اندھی لڑکی سے شادی کرنے تیار ہو جاتے ہیں، گونگی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بہری سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نکاح ہو جاتا ہے تو گویا کہ سرکار پیران پیر یہاں بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو دنیا میں تمہاری نفس کی خواہش سے پہلے اللہ کی رضا کو سامنے رکھو، تمہاری نفس کی خواہش سے پہلے اللہ کے ڈر کو ہمیشہ قائم رکھو، اور کبھی کبھی حلال حرام چیز کو مت اپنانا، اس لیے کہ ایک لقمہ اگر حرام کا تمہارے پیٹ میں چلا گیا تو سمجھ جانا تمہاری ایک نسل خراب ہو جائے گی۔ تو ایک سیب کو حلال کرنے کے لیے، ایک سیب جو اپنے پیٹ میں گیا تھا وہ ایک سیب کو حلال کرنے کے لیے آپ اپنے نفس کو مار دیتے ہیں، اپنی بھری جوانی کا بھی خیال نہیں کرتے۔ آپ ایک اندھی لڑکی، بہری لڑکی، گونگی لڑکی جیسا بتایا گیا اس لڑکی کے والد کی طرف سے اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نکاح ہو گیا،
مگر نکاح ہو جانے کے بعد پیرانے پیر کے والد جب دلہن کو دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اس دلہن کے پاس تو کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو بے عیب ہے، جنتی حور کی طرح یہ خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں بھی بڑی خوبصورت ہے، کان سے یہ سن بھی رہی ہے، زبان سے یہ بول بھی رہی ہے، پھر یہ اندھی دلہن کہاں گئی، گونگی دلہن کہاں گئی، بہری دلہن کہاں گئی؟ جب دلہن کے والد سے پیرانے پیر کے نانا سے جب یہ بات داماد نے پوچھا تو آپ مسکرائے اور کہا کہ بیٹا میں تمہارے نفس کا امتحان لے رہا تھا، تمہارے دل کا امتحان لے رہا تھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ نفس کا غلبہ تم پہ زیادہ طاری ہے یا اللہ کا خوف تم پہ زیادہ طاری ہے، اور یاد رکھو میں نے اپنی بیٹی کو اندھی، گونگی اور بہری جو کہا وہ سچ کہا، اس لیے کہ میری بیٹی اندھی ہے تو وہ دنیا سے اندھی ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا میں کوئی غلط چیز کو آج تک اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور میری بیٹی قدرتاً بہری نہیں ہے مگر وہ دنیا سے بہری ہے، وہ اس لیے ہے کہ میری بیٹی نے اپنے کانوں سے آج تک کوئی غلط بات کو نہیں سنا، زبان سے گونگی وہ اس لیے ہے کہ میری بیٹی نے آج تک زبان سے کسی کا دل نہیں توڑا، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کے عیب کو بیان نہیں کیا، اور کوئی گناہ کا لفظ میری بیٹی نے آج تک اپنی زبان سے نہیں نکالا، اس لیے میں نے میری بیٹی کو گونگی کہا، بہری کہا، اندھی کہا، وہ سر سے پیر تک نیکیوں کا مجسمہ ہے۔ تو جب یہاں پہ قانون قدرت بتا رہی ہے کہ یاد رکھو اولاد کا مستقبل بننے کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہوتا ہے، اولاد کا فیوچر بننے کے لیے ماں باپ کا سچا ہونا ضروری ہوتا ہے، اولاد کے اخلاق صحیح رہنے کے لیے ماں باپ کے اخلاق کو صحیح رہنا ضروری ہوتا ہے، اولاد ایمان پر ٹھہرنے کے لیے ماں باپ کا مکمل ایمان پہ ٹھہرنا ضروری رہتا ہے۔ تو جب ایک نیک مرد خدا اور ایک ایسی خاتون جس نے اپنی آنکھوں سے نہ برائی کو دیکھا، ایسی خاتون جس نے نہ تو زبان سے اب تک برا لفظ بولا، ایسی خاتون جس نے نہ تو اپنی کان سے اب تک کوئی برا جملہ سنا، جب ایسی خاتون اور ایک سیب کے لیے مجنوں کو دل ادا کرنے والا ایک نیک بندہ دونوں کی جوڑی مل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبد القادر جیلانی جیسے بچے کو پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں یہ واقعہ یہ چیز بتا رہا ہے کہ اگر اپنا بڑھاپا سکون سے گزارنا ہے تو جوانی میں کیریکٹر صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے جوانی میں آپ کی زندگی صحیح نہیں گزری، آپ کا کیریکٹر صحیح نہیں گزرا، تو پھر بڑھاپے میں آپ خود اپنی اولاد کے ظلم کے لیے تیار ہوگا، اپنی اولاد کے ظلم کے لیے تیار ہوگا۔ اس لیے کہ جو ماں باپ اپنی جوانی میں اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سبق سکھانے کے لیے ماں باپ کے بڑھاپے میں اولاد کو ظالم بنا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ تجرباتی واقعہ ہے، کئی لوگوں کے ساتھ یہ واقعات گزر رہے ہیں۔ آپ دوسری چیز اور پیرانے پیر کی زندگی دیکھو، 11ویں کرنے سے پہلے ان کی زندگی دیکھو،